يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا وقال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور ان 5 آیتوں کی روشنی میں ایک بات سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ ان 5 آیتوں کے روشنی میں کیا بات سمجھنی ہے؟ پہلے مختصر ان آیتوں کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا چاہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کو طاقت ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کریں گے جو تم سے زیادہ اچھے اور سچے مسلمان ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، عن دینہ، اپنی دین کو چھوڑ کر، تو نقصان تمہارا ہوگا، میرے دین کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ مجھے طاقت ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین پر جمنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی کوشش و محنت کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی انسان کی ملامت پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب بنا کر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے دین سے پھرنا چاہتے ہو اور تم میرے حکموں کو پورا کرنا نہیں چاہتے تو میں تم کو ہٹا کر کے نئی قوم لاؤں گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ چاہیں گے، وَدَّ کثیر، بہت سارے لوگوں کی چاہت ہوگی، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم، تم کو تمہارے ایمان سے ہٹا دیں۔ وَدَّ، چاہیں گے، کثیر، بہت سارے لوگ، من اہل الکتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم، تم کو تمہارے ایمان سے دور کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ تمہارا ایمان کوئی غلط چیز ہے، اس لیے کہ ان کو تمہارا ایمان برداشت نہیں ہے۔ حسد من عند انفسہم۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں تم کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ساری میری دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ تو 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ شان و جو پڑھی گئی، ارشاد فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، بہت سارے لوگ شاید منت احسان آپ پر رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ منورہ میں ایک بڑے قبیلے کے منتخب افراد پہنچے تھے۔ اس قبیلے کو کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم۔ اس قبیلے کے لوگوں نے آ کر کے بہت ساری واقعات اس وقت پیش آ گئے، بہت سارے سوالات ہوئے، تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے ان تمام واقعات کو بیان بھی کیا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ان میں سے کسی شخص نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم نے آپ پر احسان رکھا ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کیا، ہماری آپ پر منت ہے، ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ان سے کہیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے،
اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا کر دی. یمنون، یہ منت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا، یہ مجھے منت آیت. یمنون علیک، یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں. ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل، آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر تمہارے اسلام کا کوئی احسان نہیں ہے. بل اللہ یمنکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے. ان ہداکم للایمان، کہ تم کو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت عطا کی گئی. اب ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے جو بات ہمیں سمجھنی ہے، اس بات کے سمجھنے سے پہلے دو حدیثیں اور سن لیجئے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں انسانوں کو دین حق کی دعوت دی. یہ دعوت زبانی بھی تھی، ملاقاتوں کے ذریعے بھی تھی، اور تحریر کے ذریعے بھی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. ان بادشاہوں میں سب سے بڑا، یا کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر کا بادشاہ، اس کو کہتے تھے ہرقل، وہ روم کا بادشاہ تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. 1/3، تیسرا حصہ جو تھا وہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا، ان کو کہتے تھے ساسانی سلطنت. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اس کو کہتے تھے غسانی سلطنت. اور تیسرا حصہ تھا جو بکھرا ہوا تھا، اسی میں عرب کے لوگ بھی تھے، وہ قبائلی زندگی گزارتے تھے. ان کا نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا اور نہ کوئی سربراہ ہوتا تھا، نہ وہ کسی قانون کے پابند تھے، وہ قبائلی زندگی تھی ان کی. جیسے عرب کے لوگ جو ہیں وہ قبائلی زندگی گزارتے تھے. چنانچہ عرب کا کوئی بادشاہ نہیں. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت عرب کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور بادشاہت وہاں چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ عرب قوموں کا مزاج اس انداز کا تھا کہ وہ کسی کے بادشاہت قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ قبیلے وائی زندگی گزارتے تھے. اس کو ہم اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں پائیں گے، ہمارا وہ موضوع بھی نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو آدھی دنیا، آدھے سے قریب دنیا رومیوں کے قبضے میں تھے. ہرقل بادشاہ تھا اور اس کا لقب قیصر تھا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کے نام دعوت اسلام قبول کرنے کے خطوط روانہ کیے، ان خطوط میں ایک خط ہرقل بادشاہ کے نام بھی گیا. اور اس خط کا متن اس وقت بھی موجود ہے، ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور وہ چمڑا بھی موجود ہے جس چمڑے پر وہ خط لکھا گیا تھا. یہ خط یا تو استنبول میں ہے، ترکی میں، اور یا پھر تاشکند میں ہے. بہرحال بخاری شریف میں اس کا تذکرہ پورا واقعہ موجود ہے اور وحی کے بیان میں ہے. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پہنچا ہے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے اس خط پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ میں معلومات کروں گا یہ خط بھیجنے والا کون ہے، اور وہ نبی ہے یا نہیں، اور نبی کی علامتیں اس کے اندر ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات ملنی چاہیے. یہ تفصیلی معلومات اس کو کہاں سے ملتی؟ اس وقت یہ روم کا بادشاہ بیت المقدس میں تھا. بیت المقدس میں کیوں آیا تھا اس کی ایک الگ تاریخ ہے. ہمیں اس وقت وہ سمجھنے کا موقع نہیں ہے کہ ہرقل یعنی قیصر روم بیت المقدس کیوں آیا ہوا تھا. کیا یہ اس کا سینٹرل مقام تھا یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں آیا تھا؟ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے بیت المقدس. ہرقل بادشاہ کے دربار میں خط پہنچا. ہرقل نے معلومات کے لیے آدمی کو ڈھونڈوایا. چنانچہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو سفیان جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرناک ترین دشمنوں میں سے تھا، اور اس وقت جو حضور کا مخالف کیمپ تھا اس کا سربراہ ابو سفیان تھا. تو ابو سفیان اس وقت تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس آیا ہوا تھا پورے قافلے کے ساتھ. چنانچہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو ابو سفیان مل گیا اور ابو سفیان کو لایا گیا بادشاہ کے دربار میں. اب بادشاہ نے ابو سفیان سے سوالات شروع کیے. آپ کہہ سکتے ہیں پورا انٹرویو شروع ہوا، اور اوپن انٹرویو شروع ہوا. بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے، ابو سفیان اور اس کے ساتھی کھڑے ہیں. درمیان میں ٹرانسلیٹر رکھا گیا، اس کو حدیث میں ترجمان کا لفظ بولا گیا ہے. بخاری کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. فقال علی ترجمانی، اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کل لو، اس سے کہو میرے پاس جو خط آیا ہے اس خط کے بارے میں مجھے تم سے کچھ معلومات کرنی ہے. چنانچہ وہ انٹرویو شروع ہوا. بادشاہ نے ترجمان کے ذریعے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے علاقے میں نبی پیدا ہوا ہے تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس نے پوچھا اس کا خاندان اچھا ہے؟ اس نے کہا بہت عالیشان خاندان ہے. ان سوالات، یہ 13 سوال اس نے کیے ہیں. ان 13 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ اس کا دین غریب لوگ زیادہ قبول کر رہے ہیں یا مالدار لوگ؟ سوسائٹی کی اپر کلاس اس کا دین قبول کر رہی ہے یا سوسائٹی کے نچلے درجے کے لوگ قبول کر رہے ہیں؟
اشراف الناس ام ضعفاؤہم کے الفاظ ہیں۔ سوسائٹی کے جو اپر کلاس ہے وہ اس کا دین زیادہ قبول کر رہے ہیں یا جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ قبول کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی نچلے درجے کے لوگ قبول کر رہے ہیں، اپر کلاس نہیں قبول کر رہی ہے۔ پھر اس نے یہ سوال کیا ایرتد احد سخطۃ لدینہ، جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ان میں سے کوئی ایک شخص واپس آ گیا، مرتد ہوا، یہ سوچ کر کہ ہم نے سمجھا تھا دین بہت اچھا ہے مگر دین میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ دین اچھا نہیں ہے اس لیے ہمیں چھوڑ کر واپس چلا جانا چاہیے، ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ اس نے کہا جی ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین قبول کیا ان پر مصیبتیں آئی ہوں گی، پریشانیاں آئی ہوں گی، ان پر ظلم ہوا ہوگا، تو اس پریشانی اور ظلم کی وجہ سے کیا کوئی آدمی دین چھوڑ کر واپس چلا گیا؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے کیا کوئی شخص واپس اسلام چھوڑ کر چلا گیا؟ اس نے جواب میں کہا نہیں آج تک تو کوئی نہیں آیا۔ اس پر ہرقل نے آگے چل کر جو تبصرے کیے تھے ان تبصروں میں سے اس نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا ایرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا دین قبول کرنے کے بعد کوئی انسان دین چھوڑ کر واپس آ گیا؟ قلت لا، تم نے کہا نہیں۔ وکذالک الایمان، ایمان یہی حقیقت رکھتا ہے کہ جب وہ اندر رچ بس جاتا ہے پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ وکذالک ایمان حین بشاشۃ القلوب الایمان، جب ایمان قلوب میں رچ بس جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ نکلتا نہیں ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پختگی کے ساتھ جب اندر قدم جما لیتا ہے اس کے بعد پھر کوئی طاقت اس ایمان والے کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا فیصلہ ہونے والا ہو تو الگ چیز ہے۔ بس اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس سلسلے میں جو آخری حدیث اس وقت سنانی ہے وہ حدیث سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات اور امتیازات میں سے ایک کمال اور امتیاز یہ تھا کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کس دور میں کیا ہوگا، اور اس میں ایسی باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں جو اس وقت دور دور تک کہیں ذہنوں میں نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا، لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ اس کو ہم کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ ان عنوانات کے تحت حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ حدیثوں کا ایک پورا چپٹر ہی یہی ہے کہ قرب قیامت تک پیش آنے والے کیا کیا واقعات ہوں گے جن کا اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے، ان میں سے بے شمار واقعات پورے ہو چکے ہیں، بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کے شہید ہونے کا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترکیوں کے ساتھ جنگ ہونے کا واقعہ سنایا۔ غرض یہ کہ بے شمار چیزیں ہیں جو حضور نے فرمائی اور پوری ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آج کے دور میں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ باتیں وہ تھی جو اس وقت ذہن قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہوگا یا نہیں، لیکن چونکہ بیان کرنے والے اللہ کے نبی تھے اس وجہ سے صحابہ نے سنا، مان لیا، مگر ظاہری حالات دور دور تک ایسے نہیں تھے کہ یہ بات پوری ہو جاتی۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں کنسٹرکشن کا ایسا سسٹم کہیں نہیں تھا کہ بلڈنگیں اتنی اونچی بن جائیں کہ پہاڑوں سے بھی اوپر ہو جائیں۔ آج سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر جا چکی ہیں۔ یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کی زمین کو چیر کر پیٹ کے اندر سے راستے بنائے جائیں گے، تو انڈر گراؤنڈ راستے وہاں بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یا مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں سبزہ اگایا جائے گا، تو اس وقت وہاں سبزہ اگ رہا ہے، درخت لگائے گئے ہیں، گھاس اگ رہی ہے، بلکہ جب موسم خزاں میں ہر جگہ گھاس سوکھ جاتی ہے وہاں اس وقت بھی گھاس اگائی جاتی ہے، اور گھاس اگنے کے لیے جتنا سسٹم سائنسی طور پر ہونا چاہیے وہ سارا سسٹم وہ مہیا رکھتے ہیں اور گھاس اگتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سے کتاب کا نام ہے طبرانی، اس میں حدیث ہے یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں کے سے اپنی جنسی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر آج کا زمانہ وہی ہے کہ جس میں سب کو معلوم ہے صورتحال کیا ہے۔ یہ جو حضور نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک آدمی مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا۔ بس اس سلسلے میں ایک آیت اور سن لیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ شان فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ یہ کہتے رہیں گے، دعویٰ کرتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے ہم مومن ہیں، مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔
اس آیت کی بنیاد پر بڑے بڑے صحابہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اندر ایمان نہیں ہوگا۔ ان بڑے صحابہ میں سے اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، چنانچہ وہ ہمیشہ ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں میں منافقوں میں سے تو نہیں ہوں۔ اور ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقوں کی پوری فہرست بتائی تھی۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر سمجھتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس کا نام بھی مسلمان جیسا ہوگا، رہتا بھی ہوگا مسلمان سوسائٹی میں، والدین وغیرہ سبھی، لیکن اندر سے ایمان نکل چکا ہوگا، اور ایمان اس کو نہیں، یا تو اسے اندازہ ہوگا کہ میرا ایمان باقی نہیں ہے، اور یا پھر اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایمان ختم ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق حقیقی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ساری فہرست مجھے سنا دو جو اللہ کے نبی نے تم کو بتائی تھی منافق کون کون ہیں، مگر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم و شان شخصیت ہے۔ انسانی تاریخ میں جو چند ممتاز لوگ پیدا ہوئے پوری انسانی تاریخ میں، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ہمارے اردو کے بڑے مصنفین میں سے ایک مصنف ہے، ان کا نام ہے علامہ شبلی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت فاروق اعظم پر، اس کتاب کا نام یہ الفاروق ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس الفاروق کا لاسٹ پیج کشمیر میں لکھا گیا، یعنی جب انہوں نے کتاب مکمل کی ہے تو شاید وہ ابھی آخری پیج لکھنے والے تھے، تو کشمیر کا سفر ان کا ہوا ہوگا، اور یہاں کہیں انہوں نے وہ آخری پیج لکھا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں لکھا ہے، کیونکہ اس میں اتنا تو لکھا ہے کہ شبلی بمقام کشمیر، پر یہ نہیں لکھا ہے کشمیر میں کس جگہ تھے، وہ ہاؤس بوٹ میں تھے یا کسی ہوٹل میں تھے یا کسی آدمی کے گھر میں مہمان تھے، بہرحال کہاں لکھا ہے واللہ عالم۔ علامہ شبلی نے اس لاسٹ پیج میں جو کشمیر میں لکھا گیا، وہ لاسٹ پیج میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ساری سوانحات آپ نے پڑھ لی جو انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں عمر جیسا انسان کوئی پیدا نہیں ہوا نبیوں کے بعد۔ پھر وہ کہتے ہیں دنیا میں بادشاہ بے شمار گزرے ہیں، عمر فاروق کے مقابلے میں ایک کی بادشاہت بھی نہیں۔ دنیا میں عبادت گزار بے شمار گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی عبادت گزار نہیں۔ دنیا میں زاہد بے شمار گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زاہد کوئی نہیں۔ غرض ایک ایک خوبی وہ سامنے لا کر کے بھی دکھاتے ہیں، عمر کے مقابلے میں ایک بھی نہیں ہے۔ حکمرانی کا باب ہو، سائنس کا باب ہو، فلسفے کا باب ہو، حکمت کا باب ہو، تدبر کا باب ہو، دور اندیشی کے باب ہو، اخلاقیات کی، غرض ہے کہ جتنی چیزیں انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں خوبیوں کی، وہ ساری خوبیاں دکھا کر پھر کہتے ہیں دیکھو عمر کے مقابلے میں ایک بھی نہیں ہے۔ بس وہ کہتا ہے دنیا میں بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، اب حکمرانوں کی پوری لسٹ وہ دکھاتا ہے، پھر کہتا ہے عمر فاروق کے مقابلے میں ایک بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تفصیل سمجھنی ہو تو یہ دیکھ لیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت کیسا تھا۔ اس دنیا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا نظام حکومت اس کی کسی کا بھی نہیں ہے، اور یہ بات مسلمان ہی نہیں وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ مشہور کتاب یہاں بھی بازاروں میں ملتی ہے، مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی 100 بڑے آدمی، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات اس نے لکھے اور کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو گدڑی پہننے والا تھا لیکن اپنے زمانے کے 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا۔ بہرحال یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ تھی جن کو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامنے کہا تم جنتی ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں اتنے ڈرتے تھے، وہ سوچتے کہا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں گا، لیکن ڈر اتنا تھا کہتے تھے کہ اگر اعلان ہو گیا تمام لوگ جنت میں جائیں ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہی وہ نہ ہوں۔ بزرگ اور دوست، ان تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب آگے سمجھیں۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، اس عقل کے بے شمار کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان فائدے کی چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کی قدر و قیمت ذہن میں رکھتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اس نعمت کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتا ہے۔ جو چیز دنیا میں جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی زیادہ احتیاط کا تقاضا بھی کرتی ہے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ قربانی بھی مانگتی ہے، اور وہ چیز اتنی زیادہ نازک بھی ہوتی ہے۔ قیمتی چیز نازک بھی ہوگی، قیمتی چیز حفاظت بھی مانگے گی، قیمتی چیز چوکا نہ رہنے کا ترغیب دے گی،
اور انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جو چیز انسان کے بدن میں سارے اعضاء ہیں، لیکن اعضاء میں آنکھ بہت نازک ہے، اس لیے اللہ نے آنکھ کا نظام یہ رکھا ہے کہ اگر گرد و غبار اٹھے گا تو آنکھ خود بخود پہلے بند ہو جاتی ہے، انسان کے ارادے سے پہلے ہی۔ میڈیکل والے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں کچھ ایکشنز ایسے ہیں جو انسان کے سوچ سے پہلے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ انسان بہت سارے کام کرتا ہے سوچ کر، پہلے ارادہ کرے گا، دماغ میں اطلاع جائے گی، سگنل جائے گا، دماغ سے آرڈر نکلے گا، پھر انسان وہ کام کرے گا۔ مثلا فرض کیجئے ہمارے جسم میں کہیں کھجلی آئی، دماغ میں پہلے سگنل چلا گیا، دماغ نے ہاتھ کو آمادہ کیا، پھر ہاتھ آ کر کے وہاں کھجلاتا ہے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ پلاننگ سیکنڈوں میں ہو، لیکن کچھ ایکشن انسان کے ایسے ہیں کہ وہ انسان کے سوچ سے پہلے ایکشن ہو جاتا ہے۔ آپ نے جوتا پہنا، اتفاق سے اندر مثلا کنکر پڑا ہوا تھا، جو ہی آپ کے پاؤں نے کنکر، آپ کا پاؤں فوراً واپس آ جائے گا۔ کسی انسان کا پاؤں زمین پر، وہاں اتفاق سے نیچے کا انگارہ تھا وہ جلنے لگا، تو آپ کے دماغی فیصلے سے پہلے پاؤں وہ واپس اٹھ جائے گا۔ اسی طرح سے انسان، اگر وہاں سے کسی نے پتھر چلایا، آپ یہاں سوچیں گے اب یہ پتھر آئے گا میرے سر پر لگ سکتا ہے، بلکہ آنکھ پر بھی لگ سکتا ہے، اور آنکھ بہت نازک چیز ہے، لہذا مجھے آنکھ بند کر دینی چاہیے اور سر ہٹا لینا چاہیے اور سامنے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ سارا جب تک سوچیں گے تب تک سر میں پتھر لگ چکا ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے پتھر چلتا ہے، انسان فوراً اپنا سر بھی نیچے کر لیتا ہے، آنکھ بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی اوپر کر لیتا ہے۔ یہ باڈی میں سسٹم رکھا ہے اللہ نے، اور میڈیکل والے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کی حفاظت کی فکر انسان کو اس طرح نہیں جس طرح انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی سمجھتا رہے میں تو صاحب ایمان ہوں، مگر ایمان اندر سے نکل چکا ہوگا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سمجھتا ہو اس کام کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر حقیقی نتیجہ یہ نکلے گا اس کا ایمان اس سے ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ان چھوٹی باتوں سے ایمان کو کیا ہوگا، چنانچہ وہ سنگین جرموں کو کما سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، چنانچہ کہتے ہیں ہم سے کیا گیس، اگر ہم نے یہ کیا اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے میرے ایمان کو کچھ نہیں ہوا۔ پانی پیا جاتا ہے یہ بھی لکوڈ ہے، شربت جوس پیا جاتا ہے وہ بھی لکوڈ ہے، شراب پیا جاتا ہے پینا نہیں چاہیے وہ بھی لکوڈ ہے، دوائیوں میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے اور پرزرویشن کے لیے وہ دوائی پی جاتی ہے ایک خاص مقدار کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کے بعد بھی اس دوائی کے پینے سے انسان کو نشہ چڑھتا ہے، نیند آتی ہے کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، وہ بھی لکوڈ ہے، اور تیزاب بھی لکوڈ ہوتا ہے۔ پانی کا گلاس انسان پیے گا تو کیا فائدہ ہوگا سب کو معلوم ہے، دودھ کا گلاس پیے گا کیا فائدہ ہوگا سب کو معلوم ہے، شربت کا گلاس پیے گا سب کو معلوم ہے فائدے کیا ہوں گے، لیکن اگر شراب کا قطرہ بھی پیے گا تو دو جرم ہو جائیں گے، ایک منہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ شراب ناپاک ہے، اور دوسرے حرام چیز پینے کا جرم ہو جائے گا کیونکہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، مگر اس کی زبان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا گلا نہیں کٹے گا، اس کو فزیکلی کوئی نقصان نہیں ہوگا شراب سے۔ ہاں نشہ چڑھ جائے گا، نشہ چڑھنے کے بعد پھر وہ گرنے بھی لگے گا اگر زیادہ پی لی، لیکن یہ کہ ایک آدھ قطرہ اگر کسی نے پی لیا تو اس کی وجہ سے کہا جائے گا تمہارا منہ بھی ناپاک ہو گیا، تم نے حرام چیز استعمال کر لی، جرم کیا، اور لیکن تمہاری زبان نہیں کٹے گی، تمہارا دانت نہیں گرے گا، تمہارے حلق کو کینسر نہیں ہوگا ایک آدھ قطرہ پینے سے۔ لیکن اگر ٹھیک اسی طرح سے ایک قطرہ تیزاب کا انسان نے اپنی زبان پر ڈال دیا تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب پانی بھی لکوڈ اس سے کچھ نہیں ہوتا، دودھ بھی لکوڈ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے تیزاب بھی لکوڈ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اس کا تجربہ تبھی ہوگا کہ جب زبان پر قطرہ ایک گر جائے گا۔ تو تیزاب کا ایک قطرہ وہ لکوڈ ہے، مگر اس کے باوجود اس قدر زہریلا ہے کہ زبان کو چھید کر دے گا۔ سائنائڈ وہ بھی ایک ٹکیا ہوگی جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن بہرحال سائنائڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے زبان کو لگایا ادھر سے انسان گر جاتا ہے، زبان کو ٹچ کیا سائنائڈ نے اور ادھر سے انسان گر جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں چیزیں ہیں جو انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، زبان پہ بھی رکھتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان سمجھے گا اس سے کیا ہوگا، پیٹ سے کیا گیس،
اس معمولی چیز سے کیا ہوگا، اور یہ کہہ کر کے اگر سائنائڈ اپنی زبان پر رکھے گا تو کیا ہوگا، یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیا ہوگا۔ حضرات، جو بات سمجھنی ہے اس کو ڈائریکٹ ہم بات اگر بیان کریں گے تو وہ یہ کہ چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے نزدیک صورتحال یہ ہوگی، ایک آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ایک آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، جو تم میں سے میرے دین کو چھوڑ کر کے واپس نکلنا چاہے نکل سکتا ہے، میرے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری میں حدیث ہے، جس آدمی کے اندر 3 باتیں پائی جائیں گی اس کو ایمان کی لذت آئے گی، یجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے گی جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ۔ نمبر 2، کسی انسان سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیوی مفاد کے لیے نہیں۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یکرہ الرجل ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کفر کی طرف جانا اتنا برا لگے جیسے آگ میں گرنا انسان کو برا لگتا ہے، جیسے انسان آگ میں گرنے کو تیار نہیں ہوگا جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اسی طرح سے کفر کی طرف جانا جب برا لگے اور کفر کی طرف جانے کی جب نفرت ہوگی تو تب تمہیں ایمان کا مزہ آئے گا، ایمان کی لذت آئے گی۔ آپ جانتے ہیں آگ کی نفرت اتنی پختہ نفرت ہے کہ جو پاگل انسان ہے اس کے ذہن میں بھی آگ کی نفرت ہوتی ہے۔ پاگل انسان جو مینٹلی ڈسٹرب ہو وہ ننگا ہو سکتا ہے، وہ برف میں بھی بیٹھے گا، وہ کیچڑ بھی کھا سکتا ہے، وہ گالیاں بھی بک سکتا ہے، اس کے منہ میں گندگیاں بھی ہو سکتی ہیں، سارے غلط کام وہ کر سکتا ہے، لیکن آگ میں کبھی نہیں گرے گا۔ آگ سے بچنے کی فکر اس پاگل انسان کو بھی ہے، جو پاگل انسان چلے کلان کے اندر ننگا ہونے کے لیے تیار ہے، جو پاگل انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نالی میں پڑی ہوئی کوئی گندی چیز کوئی پاگل اٹھا کے کھا رہا ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن آگ میں وہ اپنے آپ کو نہیں گرائے گا۔ آگ کی نفرت ایسی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان کی ایسی قدر ہو، ایسی محبت ہو کہ جیسے آگ میں گرنا انسان کو برا لگتا ہے ویسے ایمان چھوڑ کر کے کفر کی طرف جانا برا لگتا ہو، تب تم کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ حضرات، ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ہماری بے شمار پریشان کن صورتحال میں سے ایک بہت پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنی ایمان کے باب میں بہت زیادہ غیر محتاط ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار انسانوں کا ایمان چھن چکا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا ایمان چھن گیا ہے۔ بے شمار انسانوں نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں پہنچایا ہے جن تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے نتیجے میں ان بچوں کا ایمان چھن چکا ہے، مگر والدین کو کوئی پرواہ نہیں۔ بے شمار ایمان والے وہ حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے یقیناً ایمان ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ نہ سوچنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ ماننے کو تیار ہیں، سمجھتے ہیں اس مسلمان ہم مسلمان ہیں، ہم سے کیا کیسے۔ ایمان چھن جانے کی مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان پلاننگ کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، ارادہ کر کے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے، ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں، آج بھی پائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمان بن کے زندگی گزار رہے تھے، پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ انہیں ایمان چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے اور ایمان سے واپس چلے گئے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں وہ بحث نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ مرتد ہونے کے واقعات اگرچہ بہت کم مگر خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام زمانے میں بھی مرتد ہونے کے واقعات پائے گئے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر آدمی ایمان سے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ ہرقل نے تو کہا تھا کہ ایمان جب دل میں رچ بس جاتا ہے پھر یہ نکلتا نہیں ہے، تو یہ جو آدمی مرتد ہو رہا ہے یہ تو ایمان چھوڑ کر کے نکل رہا ہے۔ تو اس کا ایک آسان والا جواب یہ ہے کہ وہ حضور نے نہیں فرمایا، وہ تو ہرقل نے کہا تھا۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح مومن ہے شام کو کافر ہو گیا ہوگا۔ غرض یہ ایک تو کفر کی طرف جانا جو ہے وہ پہلی صورتحال یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کفر کو سمجھے، کفر کو پڑھے، چاہے وہ کوئی سا بھی کفر ہو،
اس کے بعد پھر ارادے کے ساتھ اپنی ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے رہے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ چلنوں میں بھی ان کے نام آتے رہتے ہیں، فلاں صاحب نے یہ کہا، مجھے ساتھ یہ کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، سارے لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس سے اللہ کے دین کا کیا نقصان ہوا؟ میں نے ایک دفعہ انٹرویو پڑھا تھا، ایک خاتون جو یا تو نیوزی لینڈ کی یا آسٹریلیا کی، یہ انٹرویو یا تو ملبورن میں لیا گیا ہے یا ملبورن میں ہی انٹرویو میں نے پڑھا۔ یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی رضامندی سے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے وجوہات بتائی کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں نے اسلام قبول کیا۔ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو سوال کرنے والوں نے ان سے پوچھا آپ کا فردر پروگرام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بہت افسوسناک پروگرام ہے میرا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کیا ہے افسوسناک؟ اس نے کہا یہاں نیوزی لینڈ کے کسی علاقے میں یا آسٹریلیا کے ساؤتھ علاقے میں کوئی بستی ہے یا کوئی شہر ہے، وہاں عرب لوگ آئے ہوئے بسے ہیں وہاں، اور وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو میرا فردر پروگرام یہ ہے کہ ان کو واپس اسلام کی طرف مجھے لانا ہے۔ میں اس لیے افسوسناک کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں کو مجھے جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے۔ کاش مجھے یہ کام نہ ہوتا، مجھے نئے لوگوں کو اسلام کا سچا دین پیش کرنے کا موقع ہوتا، مگر مجھے وہ کام کرنا ہے کہ میں ان لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گی جو عرب خاندانوں کے ہیں اور وہاں جا کر کے بس گئے ہیں بزنس کی بنیاد پر یا ملازمتوں کی بنیاد پر، اور وہ مرتد ہو گئے ہیں۔ دنیا میں ہر ملک، ہر علاقے میں لوگ مرتد ہوتے رہے ہیں، مرتد ہوا کرتے ہیں۔ اندلس کی تاریخ بڑی بھیانک تاریخ ہے، اس تاریخ میں بے شمار انسان وہ بھی ہیں کہ جو آگے چل کر کے مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بڑے صحابہ ہیں۔ ان دونوں بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یمن کے دو حصے آپ نے کیے، اور ایک حصہ معاذ بن جبل کے اختیار میں دیا اور ایک حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب پہنچے ہیں وہاں تو دیکھا ایک انسان جو باندھا ہوا ہے، تو حضرت معاذ بن جبل نے اسی کے بارے میں پوچھا اس آدمی کو کیوں باندھا گیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی تھا، یہ مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، اس لیے اس کو لایا گیا ہے تاکہ اس کی آگے کارروائی کی جائے، آگے اس کو اسلام پیش کیا جائے، یہ واپس آئے گا وغیرہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سرزمین پر مرتد بیٹھا ہوا ہو اس سرزمین پر میں اپنا پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک یہ زندہ ہے۔ چنانچہ وہ سواری سے نیچے نہیں اترے۔ بہرحال ارتداد ہمیشہ رہا ہے، جان بوجھ کر کے کوئی انسان اپنا اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے، ایسا واقعہ آ سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے ذہن کو ایمان سے محروم کر دیا ہو۔ اب وہ چاہے کسی مفاد کی بنا پر، چاہے کسی غلط فہمی کی بنا پر، چاہے کسی لالچ کی بنا پر، اور چاہے کسی پریشر کی بنا پر ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے۔ ایسا ہوگا لیکن بہت کم ہوگا۔ اس سے زیادہ جو واقعات پیش آئیں گے وہ کیا ہوں گے کہ انسان ایسی حرکتیں کرے گا جن حرکتوں کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ مثلا کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز جو اس کفر کی نشانی ہے، جب وہ مسلمان اس کو اختیار کرے گا تو اس کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا گلے میں زنار ڈالا گیا، جو عیسائیوں کے ہاں سلیب کہلاتا ہے، تو اگر کسی نے گلے میں سلیب ڈالا، سلیب ڈالنے کی وجہ سے آدمی ایمان خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیشانی پر ٹیکا کیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مورتی کے سامنے مالائیں ڈالی گئیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بھجن گائے گئے اور وہ جملے زبان سے بولے گئے جو کفر کے جملے ہیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی حرکاتیں کی گئیں جو حرکتیں بت پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور یہ ایمان والے نے وہ حرکتیں کی ہیں، یا وہ کلام پڑھا جو کفر کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے اور آدمی نے مسلمان ہو کر کے وہ کلام پڑھا ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے اب غور کیا جائے، وہ ہمارے سکول، جن سکولوں کے اندر بچوں کو وہ پرائر پڑھائے جاتے ہیں جن پرائروں میں کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے، تو یقیناً وہ استاد جو پڑھانے والا ہے اگر وہ ایمان والا ہے
وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ ایمان والے ہیں تو ان کفر کے پیروں کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کفر کے لاحق ہونے کی ایک اور قسم جو ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، وہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زبان سے ایسے جملے بولے جائیں جو توہین آمیز ہوں، اور ان جملوں کے نتیجے میں آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے کمنٹس، ایسے جملے بولے جائیں، ایسے جملے بولے جائیں جو آدمی کے ایمان کے ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے میں نہیں جانتا خدا کون ہوتا ہے، میں نے جس خدا کو آج تک دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ یا مثلا انسان کو کہتا ہے کبھی کہ صاحب تم تو نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو، آج کل تو تم ایسے غائب ہو کہ خدا صاحب کو بھی تم مل نہیں سکتے اب۔ یا مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا ظالم ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نظر نہیں آتا، اس نے بھی رحم نہیں کیا، گھر میں حادثاتی موت ہو گئی اور اس کی بنا پر بہت غمزدہ ہیں، اس غمزدگی میں زبان سے نکل گئے جملے، اے اللہ آپ نے ہم پر یہ ظلم کیوں کیا، اے اللہ یہ بیچارہ معصوم تھا اس کو کیوں آپ نے مار دیا، کیا اس نے کیوں اس طرح کے جملے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہیں۔ اس کے لیے فارمولہ بنا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ جملے بولنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ کفر ہے۔ ہماری جو دینی کتابیں ہیں ان دینی کتابوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر، اس میں قرآن کریم کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ دینی کتابوں کی دوسری قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں احادیث، جو حدیثیں ہوتی ہیں اور پھر حدیثوں کی تشریح ہوتی ہے۔ دینی کتابوں کی تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں فقہ کی کتابیں۔ اس فقہ کی کتابوں میں اسلامی قانون ہوتا ہے، یہ قانون عبادات کے لیے بھی ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، خرید و فروخت کے لیے بھی ہے، نکاح و طلاق کے لیے بھی ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ یہ وضو سے شروع ہوگا اور انسان کے مرنے تک انسان کی زندگی میں جتنے معاملات ہوتے ہیں ان تمام معاملات کے بارے میں اسلامی فقہ میں اصول اور ضوابط اور مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کتابوں میں جیسے وضو کا بیان ہوگا، وضو میں اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اس چیز سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اسی طرح سے نمازوں کے مسائل ہوں گے، زکوٰۃ کے مسائل ہوں گے، حج کے مسائل ہوں گے، روزوں کے مسائل ہوں گے، نکاح کے ہوں گے، مہر کے ہوں گے، طلاق کے ہوں گے، مینٹیننس کے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اور آگے چلیں گے تو کاروبار کے مسائل ہوں گے، اس میں بزنس کے مسائل ہوں گے، ملازمتوں کے مسائل ہوں گے، اور آگے چلیں گے حکومت کے مسائل ہوں گے، حکمران کیسے وجود میں آتا ہے، حکومتیں کیسے چلانی ہوتی ہیں، زمینداری کے مسائل ہوں گے۔ غرض ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جن شعبوں کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں ابواب ہوتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو وہ مسائل کتابوں میں ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے ہمارے فقہ وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو آج پیش آ رہا ہے۔ ہوتا ہے، مجھے یاد ہے یہاں قریب کی مسجد میں میں جمعہ پڑھ رہا تھا، یہاں دریا کے پار مسجد ہے، مسجد ہدا میں میں جب وہ پہلی پرانی مسجد تھی اس وقت اس کا نام تھا کٹر مسجد کو شہید کر کے جب دوبارہ بنانا تھا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ پڑوسی مکان والا جو ہے، پڑوس کے مکان والا، وہ کہتا تھا فائر گیپ رکھو، کیونکہ اگر آپ میری دیوار کے قریب آئیں گے تو مجھے اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اس وقت مسجد والوں نے جو سوال کیا کہ جی اسلام میں فائر گیپ رکھنے کا ان کا تصور ہے یا نہیں، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں سوچتا رہا کہ فائر گیپ کا مسئلہ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، حضور کے زمانے کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں کہاں ہوگا فائر گیپ کا مسئلہ، اور حدیث میں تو ہو ہی نہیں سکتا فائر گیپ کا مسئلہ، کیونکہ اس وقت حضور کے زمانے میں فائر گیپ رکھنے نہ رکھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ فائر گیپ رکھنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو ہوا آئے، روشنی آئے اور دھوپ آئے، اور یہ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، روشنی، دھوپ اور ہوا۔ اس وجہ سے فائر گیپ رکھنے کا تصور آج کے کالونی بنانے میں ہوتا ہے۔ لیکن ایمان بڑھ جاتا ہے جب انسان اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے۔ جب میں نے حدیث ڈھونڈنی شروع کی تو بخاری شریف میں حدیث مل گئی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں جگہ مکان بنانا ہے، مکان کے بارے میں کوئی ہدایت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اس مکان اور اس مکان کے درمیان تم 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھ دینا۔ 7 ہاتھ ہوئے 12 فٹ۔ ہمارے میونسپلٹی والے تو 5 فٹ کا فائر گیپ مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 فٹ کا فائر گیپ اس وقت رکھوایا تھا۔ تو غرض یہ کہ فقہ کی کتابوں میں تمام مسائل ہوتے ہیں، ان فقہ کی کتابوں میں جہاں تمام مسائل ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا چپٹر ہوتا ہے الفاظ کفر کا،
کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر آدمی کا ایمان چھن جائے گا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آدمی کافر ہو جائے گا؟ اس میں وہ حرکتیں بھی شامل ہوتی ہیں جن حرکتوں کی بنا پر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ الفاظ بھی وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن الفاظ کی بنا پر آدمی کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی انسان سے ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا ہو، یا ایسا جملہ اس نے زبان سے بولا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا ہو، تو وہاں آگے اس کا حکم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے اس کا نکاح پڑھا جائے، اور اگر شوہر تیار نہ ہو تو بیوی کو حکم آ جاتا ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر بیوی سے اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو شوہر سے کہا جاتا ہے کہ بیوی کو الگ کر دو۔ ابھی میں نے حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ رات کے تقریباً 11 بجے کسی صاحب نے مجھے فون پر مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی میری بیوی ویسے تو بہت اچھی ہے، نماز گزار ہے، اور ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی اس نے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے یہ لفظ بول دیا، اس نے ایک ایسا لفظ بولا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا فی الحال تم ایک کام کرو، بیوی کو اب کمرے سے باہر نکال دو اور دوسرے کمرے میں رکھو، کیونکہ اس کا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے اور تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن زبان سے ایک ایسا جملہ جو یہاں مسجد میں نہیں بول سکتا اور مناسب بھی نہیں ہے وہ جملہ بولنا، فحش جملہ تھا، نامناسب جملہ تھا، اس فحش اور نامناسب جملے کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ حضرات، اس گفتگو کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کائنات میں بے شمار نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں۔ اس کائنات میں حکومت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، عہدہ بھی نعمت ہے، عیش و آرام بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ نعمت ایمان کے معنی ہے اس کائنات میں ہم وہ مانیں جو حقیقت ہے اور اس چیز کا ہم انکار کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے۔ اس کائنات میں حقیقت یہ ہے یہ کائنات ایک اللہ نے بنائی، اس کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا انجام فنا ہے اور ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جس کو آخرت کہتے ہیں، ہم اس آخرت کو مانتے ہیں۔ یعنی ایمان نام ہے اللہ کو ویسا ماننا جیسے سارے نبیوں نے کہا، اور سارے نبیوں کے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ کے کہنے پر تمام نبیوں کو ماننا، نبیوں کو کیا ماننا ہے؟ وہ تمام کے تمام نبی انسان تھے، تمام انسانی خامیوں سے محفوظ تھے اور تمام خوبیوں سے وہ آراستہ تھے، تمام گناہوں سے وہ معصوم تھے، اور ان کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ حق تھا، اور ہر نبی جو ہے وہ ہدایت والا ہوتا تھا، ہر نبی کسی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ ہر نبی نبی تھا، محمد الرسول اللہ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اسی طرح سے آخرت کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کہا اس کو آنکھ بند کر کے مان لینا ہے۔ یہ جو کچھ اللہ نے کہا یہ ہوگا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہوگا، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہاں سمجھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھ کو سائڈ پر رکھنا ہے، وہاں آنکھ بند کر کے ماننا ہے۔ آنکھ بند کر کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تجربات کی بنیاد پر اگر ہم کسی بات کو مانیں گے وہ ایمان نہیں ہے، سائنسی بنیاد پر اگر ہم کسی بات کو مانیں گے وہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی انسان کے کہنے پر اگر ہم نے کسی بات کو مانا تو ایمان نہیں ہے، اور خود کے مشاہدے کی بنیاد پر اگر ہم نے کسی بات کو مانا وہ بھی ایمان نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمام کے تمام اللہ کو ماننے والے ہوں گے، لیکن ظاہر اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ موت کے وقت انسان دیکھ لیتا ہے ملک الموت آ گیا، اس کے بعد پھر وہ فرشتوں کو مان لے گا، وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی سائنسی تجربہ کیا اور سائنسی تجربے کی بنیاد پر ہم نے کسی چیز کا فائدہ محسوس ہوا، اب ہم نے مان لیا یہ چیز فائدے مند ہے، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو مان لیں نبی کے کہنے پر، تب بنتا ہے وہ ایمان۔ یعنی ایمان نام ہے آنکھ بند کر کے نبی کے کہنے پر کسی بات کو مان لیا جائے۔ اگر ایک چیز حقیقت ہے اور 100% حقیقت ہے مگر وہ نبی نے وہ بات نہیں کہی، ہم اس بات کو مان رہے ہیں کیونکہ وہ حقیقت ہے، مگر اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے آسمان اوپر ہے، ہر انسان جانتا ہے زمین جو ہے وہ پاؤں کے نیچے ہے، ہر انسان کو یقین آگ گرم ہے، ہر انسان کو یقین برف ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر انسان کو یقین پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ہر انسان کو یقین آگ جلا دیتی ہے، ہر انسان جانتا ہے 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کیوں ہم ان تمام چیزوں کو مان رہے ہیں؟ مشاہدے کی بنیاد پر۔ ایمان نام ہے نبی کے کہنے پر اللہ کو، نبی کے کہنے پر آخرت کو، اللہ کے کہنے پر نبی کو،
اللہ کے کہنے پر سارے نبیوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کو اور سارے نبیوں کو مان لینا اور فرشتوں کو مان لینا، اس کا نام ہے ایمان، آنکھ بند کر کے ماننا۔ اس میں اگر ہم کہیں گے پہلے ہم کو نظر آنا چاہیے تب ہم مانیں گے، جناب جب آپ کو نظر آئے گا پھر مانیں گے، وہ ایمان بنے گا ہی نہیں۔ ایمان تو نام ہے نظر نہ آنے والی حقیقت کو نبی کے کہنے پر مان لینا، یہ ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس ایمان کو جیسے دنیا کے ہر قیمتی چیز کو طرح طرح کے خطرے ہوتے ہیں، اس ایمان کو بھی خطرے ہیں۔ ان خطروں سے ہر ایمان والے کو چوکنا رہنا ہوتا ہے، خصوصاً آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو انسان وہ حرکتیں کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں سمجھتا ہے ہم سے کیا کیسے، اس سے کیا ہوگا، یہ جو دھوکے والا لفظ ہے اس سے کیا ہوگا۔ جناب آپ اپنی صحت کے بارے میں کبھی نہیں کہتے اس سے کیا ہوگا، آپ زہر کے بارے میں کبھی نہیں کہتے یہ پیوتا اس سے کیا ہوگا، آپ سائنر کے بارے میں کبھی نہیں کہتے اس سے کیا ہوگا، چنگاری کے بارے میں کبھی نہیں کہتے اس سے کیا ہوگا، چنگاری ہی تو آگ لگتی۔ یہ جملہ کہ اس سے کیا ہوگا یہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے، جیسے میڈیکل کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا کس چیز سے کیا ہوگا، ٹھیک اسی طرح سے کس چیز سے ایمان بچے گا، کس چیز سے ایمان گھٹے گا، کس چیز سے ایمان چھن جائے گا، اس کا فیصلہ نہ آپ کو کرنا ہے نہ کسی انسان کو کرنا ہے، اس کا فیصلہ اسی اللہ اور اس نبی کو کرنا ہے جس اللہ اور اس نبی نے ایمان کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں۔ لہٰذا زبان سے ہر وہ جملہ جس کے نتیجے میں ایمان چھن جائے نہیں بولنا ہے، اور وہ جملے سیکھنے پڑیں گے، یہ وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے آدمی ایمان چھن جاتا ہے۔ تمام وہ کفر کے جملے جس کے نتیجے میں ہم زمین کو اپنا معبود مانیں، اس کے نتیجے میں ایمان چھن جاتا ہے۔ کسی جانور کو اپنا معبود مانیں، ایمان چھن جاتا ہے۔ کسی کے سامنے سر جھکائیں، ایمان چھن جاتا ہے۔ اور یہ پھر صرف بتوں کے لیے نہیں ہے، اگر کسی انسان نے انسان کو سجدہ کیا تو اس آدمی کا بھی ایمان چھن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کو جائز ہوتا دوسرے انسان کو سجدہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا کے بادشاہ کے پاس گئے اور وہاں دیکھا وہاں کے سارے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا اس کائنات میں سجدہ کرنے کا حق اگر ہے تو محمد رسول اللہ کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہیرا کے بادشاہ کے دربار پہ دیکھا لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہرگز نہیں، سجدہ صرف ایک اللہ کو ہے۔ بلکہ اخیر عمر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ خبردار میری قبر پر سجدے مت کرنا، لا تتخذوا قبری مسجدہ، خبردار میری قبر کو سجدہ مت کرنا، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو سجدے کیے ہیں۔ تو کسی کے سامنے جھکنا، ایسے جملے بولنا جن جملوں کے بولنے کی وجہ سے آدمی چھن جائے، ایمان چھن جائے، ایسے پرائر پڑھنا جن پرائروں کی وجہ سے آدمی کا ایمان چھن جائے، جس میں کسی مخلوق کو خدا کا درجہ دیا گیا ہو، جس میں مخلوق سے مانگا گیا ہو، جس میں مخلوق سے بلیسنگ مانگی گئی ہو، وہ تمام کے تمام کفر ہیں، اور اس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی نے اپنے بچوں کو ایسے سکول میں پہنچایا جس سکول کا نام بھی مشہور اور ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، چاہے اسٹینڈرڈ تعلیم کا ہے یا نہیں ہے مگر نام بڑا ہے۔ اس بڑے سکول والے میں بچوں کو صبح سویرے وہ پرائر پڑھائے جا رہے ہیں جیسا کہ مجھے دکھائے گئے وہ پرائر، اور اس میں سیدھے کفر ہے، اس میں سیدھے شرک ہے۔ تو اب وہ باپ خود فیصلہ کرے جس نے اپنے بیٹے کو وہاں پہنچایا، اور وہ بچہ خود فیصلہ کرے جس باپ نے اس کو وہاں پہنچایا، اور وہ سٹاف خود فیصلہ کرے ایمان والے کہ جو یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ اپنی ملازمت کی بنا پر اپنی ایمان کا سودا تم کریں۔ ایسا ہوگا دنیا میں کہ کسی وقتی مفاد کی بنا پر، پیسے کی لالچ کی بنیاد پر، کسی جاب کو پانے کے لیے، کسی اور چیز، کسی دنیاوی لالچ کے لیے انسان اپنی ایمان کا سودا کرے اور پھر کہے گا اس سے کچھ نہیں ہوگا میں کروں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا میں کروں گا، یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا ہے کہ میرا ایمان ابھی ہے حالانکہ وہ چھن چکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض انسان وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا پاس ایمان نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم وہ جملے زبان سے نہیں بول سکتے جن جملوں کی وجہ سے کھلم کھلا کفر ہوگا، اسی طرح سے وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے کفر ہوگا، ان جگہوں پر بھی نہیں جا سکتے جن جگہوں پر جانے سے کفر ہوگا، چاہے وہ دوسری قوموں کے عبادت خانے ہوں، چاہے وہ دوسرے قوموں کا مذہبی تہوار ہوں، حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم جو ایک خاص دن میں پورے بدن کو رنگتی ہے، اگر ایمان والے نے خوشی کے ساتھ وہ رنگ لگوا لیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
یہ تھوڑا اتنا آسان معاملہ ہے. وہ تو علماء اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سطح نہیں ہے اس کو سننے کی، ایمانی لیول اتنی نیچے جا چکی ہے کہ فوراً آدمی کہتا ہے یار جھوٹ. حقیقت صورتحال یہی ہے. تمام وہ چیزیں آپ نے دھاگا باندھا یہاں فیشن کی بنیاد پر، اس دھاگے کی حیثیت کچھ اور ہے، اور اگر یہی دھاگا باندھا گیا کسی مذہبی شعار کی بنیاد پر، اس دھاگے کے باندھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اصل میں انٹینشن ہے مسئلہ، کہ آپ کوئی کام جب کر رہے ہیں تو انٹینشن آپ کا کیا ہے. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے مذہب کا شعار ہے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تو جو ہی دوسرے مذہب کی کوئی چیز مذہبی بنیادوں پر جو ان کی ہوتی ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ مفتیوں کے سامنے سوال آتا ہے، وہ مسلمان جو غیر مسلم سوسائٹیوں میں بستے ہیں، وہ مسلمان غیر مسلم سوسائٹیوں میں رہنے کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل ان کے سامنے رہتے ہیں. مثلا کسی غیر مسلم کی وفات ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اگر ہم کہیں کہ اگر اسلام کہے گا کسی چیز میں شرکت مت کرو، کسی چیز شرکت مت کرو، تو رہنا انہی کے ساتھ ہے، بزنس انہی کے ساتھ کرنا ہے، کام انہی کے ساتھ کرنا ہے، لین دین انہی کے ساتھ ہے، سوسائٹی انہی کی وہی ہے، تو گویا مکمل کٹ بھی نہیں سکتے ہیں. اور اگر کہیں گے سب کچھ کرو تو ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو وہاں درجہ بندی کی جاتی ہے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. آپ ان کی تعزیت کر سکتے ہیں، اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، اور پریشان ہوں تو پریشانی میں ان کو تسلی دے سکتے ہیں، ان کے ڈھارس بندھا سکتے ہیں. لیکن فرض کیجئے اگر کوئی قوم اپنے مردے کو خاص انداز سے اس دنیا سے رخصت کرتی ہے، وہ ان کا مذہبی عمل ہے، آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آپ کا ہی، آپ نے تو ان کی چیز پسند کر لی کہ جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں اجازت دے گا بس وہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جہاں سے آگے کہ جناب آپ کے گھر میں مہمان آ گیا، آپ اس مہمان کے ساتھ آپ اس کو باتھ روم بھی دکھاتے ہیں، بیڈ روم پر، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ رات کو کہے گا آپ جس بیڈ روم میں آپ میاں بیوی سوئیں گے میں رات کو وہیں آؤں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی لمٹ. تو ہر چیز کے بارے میں لمٹ ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اس طرح کے تمام جملے جو انسان اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بولتا ہے، بزنس کی دنیا میں، گھریلو دنیا میں، میاں بیوی کے درمیان، دوستوں کے ساتھ، کبھی مذاق میں، کبھی غصے میں، جس میں اللہ کی ذات کے متعلق ایسے جملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی بکثرت ایسے جملے رائج ہیں، اور جب ہم سنتے رہتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھی نرمی سے سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ جملہ اب نہیں بولنا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ یہیں شہر سے امام صاحب نے فون کیا کہ جناب عشاء کے بعد میں دعا کر رہا تھا، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے امام صاحب کہہ چکم دعا کر رہا یا گو خدا تعالیٰ چھ بوزان. یا امام صاحب کیوں یہ دعائیں کر رہے ہو، خدا سنتا کہاں ہے؟ اب امام صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس آدمی کا حکم کیا ہے. میں نے کہا اس سے آپ کہیں کہ تم نے زہر کھایا ہے، تمہیں چاہیے کہ ڈاکٹر سے پوچھو میں نے زہر کھایا مجھے کیا کرنا ہے. تو جس نے زہر کھایا وہی پوچھے. اسی طرح سے جب سیلاب آیا تھا تو سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات میں ایک صاحب یہیں قریب میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، مگر وہاں جو امام صاحب تھے، امام صاحب نے مجھے بتایا کہ لگا وہ آدمی کھڑے ہو کر مکان جب گر چکا تھا وہ کہتا او خدایا جب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ استعفاء کیوں نہیں دیتے؟ خدایا سے کیا استعفاء دیوان یہ نہ کنٹرول ہی رو دوئی. میرے بھائی اس طرح کے بے شمار جملے ہیں جو بزنس کی دنیا میں، جو شادیوں کی ماحول میں، جو پریشانیوں کے غم میں، پریشانیوں کے عالم میں انسان کی زبان سے نکلتے ہیں. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں، اور قرآن کریم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین اسلام کی کسی حکم کے بارے میں. مثلا کسی آدمی کو کہا گیا یہ چیز آپ کر رہے ہیں، ایک آدمی کو رشوت کھانے کی بری عادت ہے اور یہ رشوت میں لت پت ہے. اب ہم نے نادانی کی کیونکہ اس کی سطح ویسی نہیں تھی جو دین سنتا. اسے کہا جناب یہ رشوت اسلام میں حرام ہے. وہ جواب میں کہتا اپنا اسلام وہیں رکھو، ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے. تو اس کا ایمان ختم ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ رہا ہوگا مسلمان، اس کے دفتر والے بھی سمجھ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، اس کے گھر والے بھی سمجھیں گے میں مسلمان ہوں، مگر اللہ کے ہاں اس کا اسلام ختم ہو چکا ہے. جس اسلام کو وہ کہہ رہا مجھے چاہیے نہیں. اسی طرح سے مثلا ہم نے وہ عمل کیا جو عمل صرف مسلمان کے لیے کرنا ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں کرنا ہے. اگر ہم نے کہا یا اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو معاف کر دیجئے. غرض یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے پہلو ہیں اس سلسلے میں جو بہت محتاط رہنے کی بات ہے. اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہے نہ ہم سے کیا کیسے، اس سے کیا ہوگا، یہ نادانی کی بات ہے جو آدمی سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا. آپ دوائیوں کے بارے میں کبھی نہیں کہتے اس سے کیا ہوگا، اس سے تو ڈاکٹر سے پوچھ کر کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر نے کہا خبردار یہ تمہارے زہر ہے، اس دوائی میں تمہارے سائیڈ ایفیکٹ ہے،
اگر کسی انجیکشن سے سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ ہو، پہلے چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کو انجیکشن سے ریئیکشن تو نہیں ہوگا، اس کو پہلے چیک کرتے ہیں، پھر نشان لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، اس کے بعد پھر وہ انجیکشن کیا جائے گا۔ وہاں کیوں نہیں کہتے پیٹ سے کیا گیسے اس سے کیا ہوگا؟ کوئی نہیں کہتا، وہاں سمجھتا ہے صحت کا معاملہ۔ میرے بھائی، انسان کی صحت کے معاملے سے کئی زیادہ عام انسان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ ایسا نہ ہو ہمارے ہاتھ سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس کے نتیجے میں ایمان ہمارا چھن چکا ہو، ایسا نہ ہو ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہنچائیں جہاں ان کا ایمان چھن جائے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ ہائی فائی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس سلسلے میں تو عام طور پر الحمدللہ ایمان والا بہت محتاط ہوتا ہے۔ ہم مسلمان معاشرے پہ جب نظر رکھتے ہیں تو یہ تو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بے احتیاطی کے جملے زبان پر آتے ہیں، لیکن ایمان والا کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تو وہ ہل جائے گا یہ سوچتے سوچتے اگر حضور کے بارے میں کوئی ایک جملہ میں بولوں۔ حضور کا معاملہ واقعتاً نازک ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور کے بارے میں تو جملہ بھی نہ بولے۔ اسی لیے یہ جو کارٹونیں بنتے ہیں، ہم سختی کے ساتھ کیوں کہتے ہیں یہ حرام ہے؟ اس وجہ سے کارٹون جب حضور کے بنیں گے، چاہے بنانے والا مسلمان کیوں نہ ہو اور چاہے اس کا انٹینشن بہت اچھا کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں آج یہ کارٹون بنا، کل کو نبی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کارٹون کی شکل میں آئیں گی۔ چنانچہ کارٹون بنائیں گے کہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر ایک عورت کو دکھایا گیا کہ صاحب یہ عورت جو ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور وہی سن رہے ہیں اور سامنے حضور کی شکل بنائی گئی۔ پھر کارٹون بنے گا حضور غار حرا پہ چڑھ رہے ہیں، پھر کارٹون بنے گا حضور مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اونٹ جا رہا ہے، پھر وہاں لوگ کھڑے سامنے ہوں گے، وہ استقبال کر رہے ہوں گے۔ آپ بہت اچھے انٹینشن کے ساتھ بہت اچھی شکلیں بنائیں، مگر ہوگا یہ کارٹون، اور اس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو ہمارے قلوب میں ہیں وہ عظمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہرگز یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ حضور کی شان اقدس کے بارے میں کوئی گستاخی کرے یا کارٹون بنائے یا پھر ان کے بارے میں کوئی کمنٹس اس طرح کے جملے لائے جائیں جو جملے کفر والے ہوں گے، لیکن کم سے کم ایمان والا تو وہ جملے نہیں لا سکتا۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے وہ لوگ جو پیدا تو ہے مسلمان گھروں میں، مگر انہیں ایسی کتابیں لکھی جن میں حضور کی ذات اقدس کے بارے میں توہین تھی، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا وہ ایمان سے باہر، ایمان سے خارج، اور ہر زمانے میں ہوتا رہے گا۔ اللہ کا دین، اللہ اپنی دین میں بے نیاز ہے۔ اللہ اعلان فرما رہے اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر جمنا چاہتے ہو تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر تم میرے دین سے ہٹنا چاہتے ہو، مَن یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین کو چھوڑ کر نکلنا چاہتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم لائے گا جو پختہ مسلمان ہوں گے اور وہ بہت محتاط ہوں گے، وہ ہرگز ایسی حرکتیں نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کا ایمان چھن جائے۔ بس میں آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ بنگلور میں تھا، وہاں کشمیری لڑکے ملے، آج کل وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، تو ایک صاحب سے ملاقات کرائی۔ یہ صاحب سینئر سائنٹسٹ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مسلمان ہوئے تھے، اور بہت جذبے کے ساتھ وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے تھے۔ جمعے کے دن وہ امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو وہاں جو مسلمان سینئر وہ جونیئر چھوٹے چھوٹے تھے، وہ جونیئر کہنے لگا سر یہ جو آپ نے امامہ باندھا یہ بھی ضروری نہیں، یہ جو آپ نے یہ سفید کپڑے پہنے یہ بھی کوئی ضروری نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھنا یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس مسلمان نے جو مسلمان بنا تھا اس نے کہا دو باتیں کہی تھی، انہوں نے کہا تم دو بائی چانس مسلمان ہو، میں بائی چوائس مسلمان ہوں۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے تمہیں بہانے کافی ہیں، مجھے کیا کرنا ہے میں اپنی نبی سے پوچھتا ہوں۔ میں نے نبی نے جو کچھ کرنے کو کہا میں وہ کرتا رہوں گا، میں تم مسلمانوں سے نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ تم کو تو بائی دی وے اسلام مل گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایمان قیمتی دولت ہے، اس قیمتی دولت کو بچانے کے لیے کبھی لالچ کی قربانی دینی ہوگی، کبھی عہدے کی قربانی دینی ہوگی، کبھی جاب کی قربانی دینی ہوگی، کبھی پریشر کا مقابلہ کرنا ہوگا، کبھی بڑے صاحب سے انکار کرنا ہوگا، اور کبھی بڑے کی طرف سے آئے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور وہ کرنا کفر ہوگا، اس وقت آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ وہ کریں گے یا اسے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس وقت سے جو وقت بہت خطرناک ہے ایمان کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر وہ وقت ہماری زندگی میں آ گیا تو اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو لات ماریں مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر سے دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھیں سب لوگ۔
الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آج جمعے کا دن آپ کے اس گھر میں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ کو سجدہ کرنے کے لیے، سنتیں پڑھی ہیں، سب نے آپ کو سجدہ کیا، آگے فرض نماز کھڑی ہوگی، سب ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ یا اللہ، فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہیں، ہر انسان کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، اور مسجد میں بھی چاروں طرف سے فرشتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں، مگر اپنی نبی نے کہا تو ہمیں یقین ہے۔ یا اللہ، جیسے ڈاکٹر کے کہنے پر ہمیں یقین ہے کہ باڈی کے اندر طرح طرح کے وٹامنز ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، پروٹین اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر مان لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کے نبی جن چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں، یا اکرم الاکرم، انہوں نے فرمایا جب مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، یقیناً وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہیں، مگر آپ کے نبی نے فرمایا تو سچ ہے۔ تو یا اللہ، آپ گواہ رہیں، وہ سارے فرشتے گواہ رہیں، یہ مسجد اور مسجد کے تمام املاک گواہ رہیں، یہ زمین اور زمین کے تمام ذرات گواہ رہیں، یہ فضا اور فضا کی ساری لہریں گواہ رہیں، یہ فضا اور فضا کے اندر پائے جانے والا آکسیجن کے ذرے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرے، سلفر اور جو کچھ فضا کے اندر گیسوں کے اندر ہوتا ہے، وہ تمام گواہ رہیں۔ یا اللہ، اور فضا کے اندر جتنے بیکٹیریا ہیں وہ سب آپ کی مخلوق، وہ سارے گواہ رہیں۔ ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا اور محمد رسول اللہ کو نبی برحق مانا۔ یا اللہ، دین اسلام دین حق ہے۔ اللہم انت حق وقولک حق ولقاؤک حق ووعدک حق والجنت حق والنار حق والنبیون کلہم حق ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ یا اللہ، والکفر باطل والشرک باطل وما سوى الاسلام کلها باطل باطل باطل۔ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ یا اللہ، اپنے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت ہی شکر گزار ہیں۔ یا اللہ، ورنہ یہ ماتھا کہیں کیڑوں مکوڑوں کے سامنے، کہیں جانوروں کے سامنے، کہیں بے جان پتھروں کے سامنے جھکتا۔ یا اللہ، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمیوں کو نجات۔ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم آپ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں اور عطا کروں گا۔ یا اللہ، تو ہمیں ایمان آپ نے عطا کیا، اس ایمان میں پختگی عطا کر دیجئے۔ اور یا اللہ، جس وقت ایمان چھن جانے کا مرحلہ آئے، یا اللہ، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہماری زبانوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے، ہمارے خیالات کے بگڑنے کی وجہ سے، کسی غلط ویب سائٹ وزٹ کرنے کی وجہ سے، کوئی غلط تھیوریاں پڑھنے کی وجہ سے، کسی ماحول کے دباؤ کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی لا علمی نادانی کی وجہ سے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جن کاموں کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے، یا جن باتوں کی وجہ سے ایمان چھن جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ایسا نصیب فرما دیں، جیسے زہر سے، جیسے آگ سے، جیسے سائنائڈ سے، جیسے کنویں میں گرنے سے۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، کوئی انسان اپنا منہ شیر کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہے گا، کوئی انسان اپنا منہ سانپ کے منہ میں نہیں اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ یا اللہ، کوئی انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں لے گا۔ یا اللہ، کوئی انسان اپنے ہاتھ سے ننگی بجلی تار کو نہیں چھوئے گا۔ یا اللہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں جیسے ہم محتاط ہیں، ایسے ہی ہم اپنی ایمان کے بارے میں محتاط ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمارے نوجوان، یا اللہ، جو طرح طرح کے خطرات کے زد میں ہیں، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صحت، ان کی، یا اللہ، ان تمام کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ، جن چیزوں سے ایمان چھن جاتا ہے، ان چیزوں کی معرفت بھی ہمیں عطا فرما، اور ان سے بچنے کی ہمت بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جس کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، جن کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پوری فرما، جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک ایک مسئلے کو حل فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے شمار سلام۔ یا اللہ، آج ہی میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن بہت زیادہ درود مجھے بھیجنا، فإنها تعرض علیہ، وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام، ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام، آسمان کے قطروں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، جانوروں کے جسم پر اگنے والے بالوں سے بھی زیادہ،
ہمارا سلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے، اور یہ بھی پہنچا دیجئے ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ایمان دین پر قائم رہیں گے، ہم آپ کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، مشکل حالات بھی آئیں تب بھی جمے رہیں گے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہمارا یہ سلام ہمارے نبی تک آپ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اور ہمارے نبی نے جتنی دعائیں اپنے لیے تمام انسانوں کے لیے مانگی، وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔